دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولاً عالم امر کو پیدا فرمایا، کن فیکون، اور اس عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیہ کی تخلیق کی، لشکروں کی شکل میں تھی۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے، سب کی روحیں موجود تھیں، ہم سب موجود تھے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ تبھی اللہ نے عہد لیا تھا، کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، یقین پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہمارے اس دور کے بہرحال معروف مفسروں میں سے مولانا اصلاحی صاحب، میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے، لیکن پھر اختلاف بھی میرا شدید ہوا۔ رجم کے معاملے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی، اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا تعلق ان سے منقطع کیا کہ وہ جو منکرین حدیث کے موقف اختیار کر لیا انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو مہمل ہے، کیوں؟ میں نے کہا جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے عہد کیسا؟ یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا۔ سوچنے لگے، میں نے کہا مولانا یوں ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا۔ کہہ رہے ہاں ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا۔ ایک افسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات چھپ رہی ہے، جو شائع کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں درستی نہیں کی۔ یہ عہد کر کے ہم دنیا میں آئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا، سٹل نور جس سے کہ ارواح اور ملائکہ پیدا کیے گئے، اس کے بعد بگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے، آگ کے ذرات، ٹریلینز ڈگری فارن ہائٹ ان کا ٹیمپریچر، اور دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے، فوٹونز کہلاتے ہیں۔ انہی فوٹونز سے پھر گیلیکسیز بنی ہیں، پھر یہ ستارے بنے ہیں، سیارے بنے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس لیول پر اس آگ سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور آگ سے ہوئی ہے، آگ کی لپٹ، آگ کی لو، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے کرے، اور ہماری یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، اس میں سے بخارات نکلے، نتیجہ کیا نکلا کہ فضا پیدا ہو گئی، گیسز اسی زمین سے نکلے ہوئے، اور نمبر 2 سکڑ گئی، کہیں اونچی کہیں نیچی، پھر ہزارہ برس تک بارش ہوتی رہی، اور یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آ گئے۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی حیوان، کوئی سمندری، کوئی مچھلی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی کچھ نہیں، زمین اور پانی، زمین اور پانی۔ وہاں سے پھر انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ سائنس اور قرآن دونوں اس پر متفق ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دی کرسٹ آف دی ارتھ، اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا۔ یہ کہ جو احادیث سے ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی بر اعظم تھے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر پھر یہ کہ وہ گارا بنایا، اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ مادہ ڈالا جو کہ آرگینک تھا، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی، تو قرآن کہیں کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے تین، کہیں کہتا ہے تین لازم، کہیں کہتا ہے صلصال من حمأ مسنون، 4-5 الفاظ استعمال کیے قرآن۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی۔ جب یہ ہیولہ تیار ہو گیا آدم کا، جسمانی ہیولہ، تو آدم کی روح لا کر پھونک دی گئی، اور یہ آدم ہوئے اب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی ہوئے، اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت عطا کی۔ یہ چند باتیں جو ہیں، یہ چاہے آپ میٹا فزکس کی بات کہیں اس سے، چاہے ویلٹنشاؤن کی بات کہیں جرمنی اصطلاح کے اندر، یا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کہیں، یا قرآن مجید کی حکمت کہیں، وہ جو مولانا روم نے شکوہ کیا نا، چند خالی حکمت یونانیہ
حکمت قرآنی آ رہا ہم بخام. کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو پڑھتے رہو گے، ارسطاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلاٹونائزر کو، ان کو پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھو. پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو علم عطا کیے، یہ اصل ہے بات تو سمجھنے کی. اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیے جانے کا، سورہ بقرہ کا 4واں رکوع، شروع میں ایک علم کا ذکر ہے. آدم کو سارے نام سکھا دیے اللہ نے. یعنی نام کن چیزوں کے؟ نام کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں نا، میٹیریل تھنگس. اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے. میٹیریل ورلڈ جو وجود میں آنے والی تھی، اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے دیا گیا. لیکن دیا گیا کس شکل میں؟ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے تو صحیح نا، لیکن یہ وجود میں تو آئے گا، ذرا وقت لگے گا. یہ گٹھلی پھٹے گی، 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ آگے پودا بنے گا، پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا، پھر آم آئے گا نا. ایک عالم میں امر ہے، وہاں وقت کوئی نہیں لگتا، نو ٹائم انوالوڈ، نو ٹائم. لیکن عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے. رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے 9 مہینے لیتا ہے، تب وہ انسانی شکل میں آتا ہے. آم کا درخت بھی کچھ سال لے گا، تب وہ آپ کو پھل دے گا. عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے. اور آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں. ابھی دن کون سے ہیں یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ دن یونیورسل ڈیز. ایک تو ہمارا دن ہے، سورج کا، ہماری زمین کا ایک چکر جو 1 دن ہو گیا. لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو ایک سلسلہ ہے سولر، اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا، جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے اس کا 1 دن بنے گا. گلیکسی کا 1 دن کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. تو قرآن اسی لیے کہتا ہے نا، اللہ کا عام دن جو ہے وہ 10,000 برس کا ہے، 1000 برس کا ہے، اور ایک جگہ 25,000 برس پہ 50,000 برس کا بھی. بہرحال اس میں جو تخلیق ہوئی تو پھر آدم کو ایک آنکھ تو یہ دے دی گئی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری آنکھ دی گئی وحی سے استفادے کے لیے. یہ 2 اللہ تعالیٰ نے علم کے شعبے انسان کو ابتدا میں دیے، اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا. ایک طرف نبی آ رہے ہیں، اللہ کی ہدایت چلی آ رہی ہے، ہدایت میں ارتقاء ہو رہا ہے، جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہو رہا ہے. کبھی انسان بچپنے میں بھی تھا ذہنی اعتبار سے، کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے اس کے. اسی لیے ہدایت خدا بندی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی، نہیں، قرآن میں لا کر اس کی تکمیل کی گئی. نعمت ہدایت میں نے اس کا اتمام کر دیا تمہارے اوپر. اسی طریقے سے انسان کے تمدنی ارتقاء ہوا. کبھی غاروں میں رہتا تھا، پھر قبائلی نظام بنا، پھر شہروں میں رہنا شروع کیا، پھر بڑی مملکتیں اور امپائرز کا دور آ گیا. اب یہ جو نظام چل رہا تھا، انسان پر ظلم کرنے والا بن گیا. بادشاہوں کے گلچھرے ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیش ہیں، اور اس کی عیش کی جو بنیاد ہے وہ کاشتکار ہے، خون پسینہ ایک کر کے جو پھل جو حاصل کر رہا فصل، لیکن اس کے بچے کے لیے کھانے کو نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے فاقے ہیں، عیش ان کے جاگیرداروں کے ہے، بادشاہوں کے ہیں. ان تمام کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی.